السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم سب نے سوشل میڈیا پر ایک عجیب قسم کا سیلاب دیکھا جماعت تبلیغ کے بارے میں، اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ سعودی وزارت اسلامی کی جانب سے سعودی مساجد کے ائمہ اور خطیبوں کے نام ایک فرمان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ آپ حضرات کو جمعے کے خطبے میں تبلیغی جماعت کے بارے میں بات کرنی ہے، تبلیغی جماعت کے خطرات اور تبلیغی جماعت کی حقیقت، تبلیغی جماعت کیا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، اس کے بارے میں لوگوں سے بات کرنی ہے۔ اس فرمان کے آنے کے بعد اور سعودی عرب کے مفتی اعظم کے فتوے کے بعد گویا پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر تبلیغی جماعت کے بارے میں ایک قسم کا ابال سا آ گیا، جو آپ نے ہم سب نے دیکھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سوال کیا کسی نے، ما حکم الجماعات التي تقضي 4 أشهر و40 يوما في مختلف أنحاء العالم لدعوة المسلمين إلى واجباتهم الدينية، کہ ان جماعتوں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو چلہ 4 مہینے دنیا کے مختلف گوشوں میں لگاتی ہیں مسلمانوں کو دین کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ جواب: جماعت التبلیغ من الجماعات العاملة للاسلام، تبلیغی جماعت یہ اسلام کے لیے کام کرنے والی جماعت ہے، لیکن ان کی حالت ولكنها مثلها مثل كثير من الجماعات تقع في اخطاء، لیکن ان کی حالت ایسی ہی ہے جیسے کہ دنیا کی مختلف جماعتوں کی ہے، اور ان کی غلطیوں پر کچھ نوٹس بھی لکھے گئے ہیں۔ ويمكن إجمال الملاحظات بما يأتي مع الأخذ، اور ان پر لکھے گئے نوٹس کو ہم آگے ذکر کرتے ہیں۔ مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأخطاء تختلف في الجماعة نفسها، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ غلطیاں خود اس جماعت میں بھی عدلتی بدلتی رہتی ہیں، بحسب البيئة والمجتمع الموجودة به، ماحول اور کمیونٹی کے اعتبار سے۔ مثال کے طریقے سے ففي المجتمعات التي يظهر فيها العلم والعلماء وينتشر مذاهب أهل السنة والجماعة تقل أخطاؤهم، مثال کے طریقے سے ان کمیونٹیز میں اور اس معاشرے میں کہ جہاں علماء اور اہل سنت والجماعت کا مذہب پایا جاتا ہے، وہاں ان کی یہ غلطیاں کم ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسری کمیونٹیز میں اور سوسائٹی میں جہاں علم، علماء اور اہل سنت والجماعت کا مذہب کم پایا جاتا ہے، وہاں یہ غلطیاں بڑھ جاتی ہیں۔ چنانچہ تبلیغ جماعت والوں کی غلطیاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عدم تمنی عقیدت اہل السنت والجماعت، یہ لوگ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر کاربند نہیں ہیں، اور یہ ظاہر ہے تبلیغیوں اور ان کے ذمہ داروں کے عقائد کو دیکھنے سے۔ نمبر 2، عدم اہتمامہم بالعلم الشرعی، یہ لوگ علم دین اور شریعت کے علم کا اہتمام نہیں کرتے، اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ نمبر 3، تأویلہم للآیات القرآنیۃ ونقلہم لمعانیہا علی غیر مراد اللہ تعالی، یہ لوگ قرآنی آیات کی تعویل کرتے ہیں اور قرآنی آیات کے مضامین کو اللہ تعالیٰ کی مراد کے علاوہ پر فٹ کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو ان معانی کی مراد لی، یہ لوگ ان مراد کے علاوہ دوسری مراد لیتے ہیں۔ ومن ذلک تأویلہم لآیات الجہاد، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ آیات جہاد کو فٹ کرتے ہیں اپنے اس تبلیغی جماعت کے کام پر، یعنی خروجہم للدعوہ۔
وقضاء الآیات التی فیہا لفظ الخروج، اسی طرح وہ آیات جن میں لفظ خروج یہ اس سے مشتق، اس سے بنا ہوا کوئی لفظ استعمال کیا گیا ہے تو یہ اس کو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے پر فٹ کرتے ہیں۔ نمبر 4، جعلهم الترتیب الذي يحددونه في الخروج متعبدا به، وہ ترتیب جو انہوں نے جماعت میں جانے کے لیے قائم کی ہے، جیسے 3 دن، 10 دن، چلہ 4 مہینہ، سال، یہ لوگ اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ فراحوا یستدلون بالآیات القرآنیہ، اور وہ اس پر قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ الْمَقْصُودَ مِنْهَا مَا يُحَدِّدُونَهُ مِنْ أَيَّامٍ وَأَشْهُرٍ، اور کہتے ہیں کہ ان آیات سے مقصود یہی ترتیب ہے، یعنی چلہ 4 مہینے 10 دن۔ وَلَمْ يَقْتَصِرُ الْأَمْرُ عَلَى مُجَرَّدِ الترتیب، اور یہ معاملہ صرف ترتیب ہی پر اکتفا نہیں کرتا، بل ظل بینہم شائعا منتشرا، بلکہ یہ چیز ان کے درمیان مشہور ہے۔ نمبر 5، وقوعہم فی بعض المخالفات الشرعیہ، یہ لوگ شریعت کی مخالفت بھی کرتے ہیں، جیسے نحو جعلہم رجلا منہم یدعو اثناء خروج الجماعۃ للدعوہ الی اللہ، جیسے یہ لوگ اس شخص کو کہ جس کو یہ امیر بناتے ہیں جماعت کے نکلنے کے وقت، اور وہ دعا بھی کراتا ہے، وَيُعَلِّقُونَ نَجَاحَهُمْ، تو یہ لوگ جماعت کی کامیابی اور اس کی ناکامی کو اس شخص کی سچائی اور عدم سچائی پر معلق کرتے ہیں۔ نمبر 6، انتشار الاحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ بینہم، ان لوگوں کے درمیان کمزور اور موضوع حدیث مشہور ہیں۔ وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِالدَّاعِ بِالَّذِي يَتَعَدَّى لِلدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، اور یہ اس شخص کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے۔ نمبر 7، عدم کلامہم عن المنکرات، یہ لوگ منکرات کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ ظنا منہم ان الامر بالمعروف یغنی عنہم، اور ان کا خیال یہ ہے کہ امر بالمعروف کے ہوتے ہوئے نہی عن المنکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ولذا تجدہم لا یتکلمون عن المنکرات الغاشیۃ بین الناس، اسی لیے یہ لوگ لوگوں میں پھیلی ہوئی منکرات کے بارے میں بات نہیں کرتے، آپ ان کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے، جبکہ نہی عن المنکر اس امت کا شعار ہے، اور یہ لوگ اس کو گردانتے بھی رہتے ہیں اور آیت پڑھتے رہتے ہیں بار بار، یہ آیت وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، اور یہ لوگ کامیاب ہیں، مفلح ہیں۔ تو مفلح وہ لوگ ہیں ان کے یہاں کہ جو امر بالمعروف کرتے ہیں، مفلح وہ لوگ ہیں کہ جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور یہ مفلح یعنی کامیاب نہیں کہ جو صرف امر بالمعروف کرے نہی عن المنکر نہ کرے، یعنی دونوں کام کرنے ہیں، جو کوئی ایک کام کرے گا وہ کامیاب نہیں ہے۔ نمبر 8، ما یقع من بعضهم من الاعجاب بالنفس والغرور ویؤدی به ذلك الى ازدراء غیرہ، یہ لوگ ان میں سے کچھ لوگ اعجاب اور خود پسندی کا شکار ہیں، تکبر کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ بل والتطاول علی اہل العلم، بلکہ علماء پر بھی دست اندازی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں علماء کو کہ یہ لوگ قاعدون نائمون، کہ یہ لوگ تو بیٹھے رہنے والے ہیں درسگاہوں میں، خانقاہوں میں، مسجدوں میں، ونائمون، اور سوتے رہتے ہیں، ووقوعہ فی الریا، جس کی وجہ سے جس سے ان باتوں سے اس کے تکبر کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ فتجدہ یتحدث انہ خرج وسافر وانتقل، تو آپ دیکھو گو کہ وہ کہتا رہتا ہے اس بات کو، تبلیغی، کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اس نے زمین کا سفر کیا ہے، ادھر ادھر گھوما ہے، اور اس نے یہ چیز دیکھی ہے، وَأَنَّهُ رَآ وَشَاهَدَ وَهُوَ يُؤَدِّي إِلَى وُقُوعِهِ فِيمَا لَا يُحْمَدُ مِمَّا ذَكَرْنَا۔ نمبر 9، جعلهم الخروج للدعوة افضل من كثير من العبادات، یہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے کو بہت سی عبادات سے افضل سمجھتے ہیں، کل جہاد و طلب العلم، جیسے کہ طلب علم اور اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا۔ نمبر 10، جرأة بعضهم على الفتوى والتفسير والاحاديث، وذلك واضح في كونهم يجعلون كل واحد منهم يخاطب الناس ويبين لهم، یہ لوگ فتوے کی
قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کی اور حدیث بیان کرنے کی بھی جرأت کرتے ہیں، اور یہ بات ان کے عمل سے ظاہر ہے۔ وَهُوَ يُؤَدِّي إِلَى جُرْأَةِ هؤلاء عَلَى الشَّرْعِ، جس طرح یہ شریعت پر در اندازی کرتے ہیں۔ فَلَنْ يَخْلُوَ كَلَامُهُ مِنْ بَيَانِ حُکْمٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ تَفْسِيرٍ، اسی لیے اس کا کلام کسی حکم کے بیان سے، حدیث کے بیان سے، یہ تفسیر سے ہرگز خالی نہیں ہوتا، یعنی ممبر پر بیٹھ کر یہ سب باتیں بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ لَمْ يَقْرَأْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، حالانکہ اس نے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں پڑھا ہے۔ وَلَمْ يَسْمَعْ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ لِيَنْقُلَ عَنْهُ، وَبَعْضُهُمْ يَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ الْمُهْتَدِينَ حَدِيثًا، جبکہ ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ابھی راہ راست پر آئے ہیں، یہ کچھ نو مسلم ہوتے ہیں۔ نمبر 11، تفریط بعضهم فی حقوق الابناء والزوجہ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اولاد اور بیوی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ لذا اب یہ خلاصہ نکالتے ہیں آگے اتنی ساری باتیں بیان کر کے، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يُجَوِّزُوا الْخُرُوجَ مَعَهُمْ، اس لیے علماء نے ان کے ساتھ جماعت میں نکلنے کو جائز قرار نہیں دیا۔ البتہ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ، مگر وہ شخص جماعت میں جا سکتا ہے کہ جو ان کو فائدہ پہنچائے، وَيُصَحِّحَ الْأَخْطَاءَ، اور جو ان کی غلطیوں پر تنبیہ کرے، الَّتِي تَقَعُ فِيهِمْ، جو ان کے درمیان پائی جاتی ہیں، یا جو غلطیاں الَّتِي تَقَعُ مِنْهُمْ، ان سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ وَلَا يَنبَغِي لَنَا أَن نَّصُدَّ النَّاسَ، آگے یہ کہتے ہیں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے، اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تبلیغیوں سے یا تبلیغی جماعت میں جانے سے روکیں، بِإِسْقَاطِهِمْ بالکلیہ، بل علینا ان نحاول، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غلطیوں کی اصلاح کریں اور ان کی خیرخواہی کریں، حتی تستمر جہودہم، تاکہ ان کی محنت چلتی رہے، وتکون صائبۃ علی وفق الکتاب والسنہ، اور یہ عمل کتاب و سنت کے موافق چلتا رہے۔